جی ناظرین، پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ہماری بات ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہو رہی تھی، ہمارے کالرز نے بھی اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا، اپنی قیمتی آرا سے ہمیں نوازا کہ لوگوں کی تشویش بھی یہی ہے، جیسے ہمارے پرویز بھائی نے بات کی کہ ایک مسلم امہ کا جو بھی درد رکھتا ہے، مسلمانوں کا درد رکھتا ہے، تو اس کو یہ چیز وہ کہنے میں پھر وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتا کہ کیا شیعہ کیا سنی، وہ بات پھر اسلام کی کرتا ہے۔ اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ہم نے بھی اسی کے اوپر بات کی، اسی پہ تمہید باندھی کہ معاملہ یہ ہے کہ جہاں پر ایک جگہ پر آپ آلریڈی یمن کے اندر جو آپ جس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اس کے ہوتے ہوئے یہ نہیں کہ وہاں پر معافی مانگیں، ان کو وہاں پر ان کی جان چھوڑیں، اور یہ کہ آپ ایک جگہ پر راگ الاپتے ہیں کہ آپ حرمین شریفین کے دفاع کے لیے کر رہے ہیں، دوسری جگہ سب سے زیادہ پامالی خود کرتے ہیں، پوری آپ کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے پھر شام میں ایک ایسے وقت میں جب تکفیریت اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے اور داعش کا قلع قمع ہو جانے پر ہے، آپ اس وقت وہاں پر جو ہے وہ دوبارہ شامل ہونے کے لیے پر تولتے ہیں اور مسلمان ملکوں سے مختلف جگہوں سے فوج جمع کرتے ہیں تاکہ سب طرف کوہرام مچ جائے۔ ایک ایسے وقت میں یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایجنڈا جو ہے وہ کسی اور کا ہے جس کے اوپر آپ عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے ذریعے سے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تو اس پہ ذرا سی ماہرانہ رائے جو ہے وہ ہمیں بھی اور مزید درکار ہے، تو اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ اپنے گیسٹ کو لیا ہے۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ جو ہے وہ نامور تجزیہ نگار حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالحسین موسوی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ ہم آپ کو آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے، آپ کو خوش آمدید بھی کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، جیسے کہ ابھی ہم نے تمہیدی گفتگو کی دوبارہ، اور یہی بات ہماری پروگرام میں بھی ہو رہی تھی کہ ایک ایسے وقت میں جہاں پر پوری کرائے کی فوج لے کر سعودیہ یمن پہ چڑھ دوڑا اور اس کو وہاں پر ایک کامیابی بھی نصیب نہیں ہوئی، آج تک فراری صدر جو ہے وہ ریاض میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ واپس نہیں جا پائے، اور جو ہے وہ صرف مظلوم لوگوں کا خون کی ہولی کھیلنے کے علاوہ سعودیہ کو کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ ایک ایسے وقت میں ایک دوسری جنگ چھیڑ دینا اور چپے چپے سے فوجیں اٹھا کر حملہ آور ہونا، جو کہ داعش بالکل ختم ہو رہی ہے، ایک ایسے وقت میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ایجنڈا کس کا ہے اور یہ کس طرف بات جا رہی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی انت انی بالہدی والحمد للتقوی۔ دیکھیے، آپ کے لیے اور جو دنیا بھر کے حالات پہ نظر رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی نئی بات بھی نہیں ہے کہ ابھی مسلم امہ کے اذہان میں آصفۃ الحزم نامی، جسے فیصلہ کن طوفان کہا گیا، 26 مارچ 2015 کو سعودی عرب نے یمن پہ آصفۃ الحزم یعنی فیصلہ کن طوفان کے نام سے حملوں کا آغاز کیا تھا۔ تو جو یہ فیصلہ کن طوفان تھا، اس نے کیا کچھ کر دکھایا؟ کیا کسی کے آنکھوں کے سامنے یہ پوشیدہ ہے؟ جب یہ یمن کے خلاف یہ فیصلہ کن طوفان شروع کیا تھا تو اس پر مسجد الحرام کے خطیب اور پیش نمازی شیخ عبد الرحمن سدیس نے دعویٰ کیا تھا کہ سعودی عرب کی طرف سے یمن کے خلاف جاری آصفۃ الحزم یعنی فیصلہ کن طوفان نامی حملے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے روم پر حملے سے تأسیس سے انجام پذیر ہوا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا کہ سعودی عرب کی طرف سے یمن کے خلاف جاری آصفۃ الحزم نامی حملے کی تاریخ سنہرے حرفوں سے لکھی جائے گی، کیونکہ اس کا مقصد مظلوم کی مدد کرنا ہے۔ مگر خادمین حرمین شریفین کی امامت و قیادت میں مظلوم کی یاری کرنا، یعنی اگر صرف 10 مہینے میرے پاس ڈاٹا سامنے ہے کہ یمن میں اس مظلوم کی یاری کے عنوان سے یہ آل سعود کیا کر رہے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ یمن کا اجتماعی ڈھانچہ تباہ کرنا، 616 مساجد اس میں تباہ کی گئی ہے، 3,25,137 رہائشی مکان تباہ کیے گئے، 1,20,00,000 لوگوں کو بے گھر ہونے پر مجبور کیا ہے، 238 ہسپتال تباہ کیے گئے ہیں، 569 مدرسے اور تعلیمی مراکز ویران کیے گئے ہیں، 3,750 مدرسے بند ہو گئے ہیں، یونیورسٹی کی 39 عمارتیں اور 16 ذرائع ابلاغ کی عمارتیں تباہ کی گئی،
یہ ہو گیا اجتماعی ڈھانچہ، یہ خدمت ہوگی مظلوم کی یاوری کرنے، یا سعودی والے کیا کر رہے ہیں، اسلام کے نام پہ کیا کر رہے ہیں۔ دوسرا جو ان کا یہ ہے انداز، بنیادی ڈھانچوں کو تباہ کرنا۔ تو یمن میں ایک غریب اسلامی ملک کے 14 ہوائی اڈوں، 10 بندرگاہیں، 512 پل اور سڑکیں، 125 بجلی کی سپلائی کے مراکز، 164 آب رسانی کے مراکز اور 167 اجتماعی چینل تباہ کر دیے گئے۔ یہ خادمین حرمین شریفین کر رہے ہیں امت اسلامی کی خدمت۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ جو پیداوار کے مراکز ہیں ان کو تباہ کرنا ہے۔ 125 پولٹری فارم، 5 غلات کے بھنڈار، 44 کھیل کے سینٹر، 190 صنعتی مراکز، 119 تفریحی مراکز، 59 آثار قدیمہ کے مقامات، 238 پیٹرول پمپ، 175 تیل کے ٹینکر، 409 غذائی سامان کے ٹینکر، 353 بازار اور تجارتی مراکز، 546 غذائی سامان کے بھنڈار، 970 حکومتی عمارتیں تباہ کرنا اور نظر کرنا۔ یہ ان کا یہ خدمت ہے امت اسلامی۔ چوتھا مرحلہ جانی نقصان، اس کی تو تمام حدیں پار کر دی۔ اس طرح کے مارے جاری، صرف میں 10 مہینے کی بات کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کن طوفان ہے، امت کو خدمت کرنی ہے، مظلوم کی یاوری کرنی ہے۔ اس 10 مہینوں میں مارے جانے والوں کی تعداد 4627 عورتیں، 1519 بچے، 100 اور اس میں 1996 تو بچے ہیں۔ انہیں قریب 8,500 لوگوں کو انہوں نے صرف 10 مہینے میں شہید کیا، اور وہ جو کہ غیر نظامی لوگ ہیں۔ تو وہاں ان 12 مہینوں میں 11 مہینوں میں ہمیں پتا چلا کہ یہ کیا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کچھ، انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ مظلوم کی یاوری کرتے ہیں، مگر میدان میں کیا ہوا یہ یمن کے مسلمانوں سے پوچھے۔ اور اب آپ شام کی بات کریں، شام میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ شام میں اب ایک طرف آپ اس فیصلہ کن طوفان کو لے رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ نصر نام 2، یہ جو کاروائی گزشتہ بدوار کے دن نبل اور الزہرا شہروں کی آزادی کے بعد اپنے اوج پر پہنچ گئی۔ شام کی فوج اور سیاسی تبدیلیوں پر اس نے زبردست اثر چھوڑا، کیونکہ یہ جو دہشت گردوں کے لیے جو روابط تھا اور روابط کے جو وسائل تھے وہ اس سے متصل تھے۔ جس علاقے میں نصر نام کی کاروائی ہوئی ہے وہ ایک وسیع علاقہ ہے جو 4 صوبوں حلب، ادلیب، لاذقہ اور حما کی حد فاصل پر واقع ہے، اور ترکی اور شام کی بڑی سرحدیں پر بھی مشتمل ہے۔ اس لیے انتہائی حساس علاقہ شمار ہوتا ہے۔ اس میں یہ جو اگر ہم دیکھیں کہ ابھی یہ بوکھلاٹ کیا آ گئی کہ سعودی عرب کہتا ہے کہ اب زمینی ہم وہاں کیا کرتے ہیں فوج بھیجیں گے، اور ترکی بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے صحیح اشارہ کی، کن کے اشاروں پہ کرتے ہیں؟ یہ جب تک یہ یمن ان کا پٹھو تھا، یعنی یمن وہ کا انحصار پورا سعودی عرب پہ تھا، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب دنیا میں سب سے بیچارہ اور غریب ملک جو ہے، جبکہ عظیم معدنی ذخائر جو یمن کے پاس ہے، وہاں لوگوں کی حالت دیکھیں، کیونکہ ان کو صرف امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کے لیے استعمال میں لایا جاتا تھا۔ لوگ بیدار ہو گئے، کہا کہ ہم کسی کے لیے استعمال نہیں ہوں گے۔
اب بہت کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کو یہ مثلا کہ یہ شیعہ ہیں اور شیعہ پتہ نہیں کیا کچھ کس عنوان سے یہ پیش کرنا چاہتے ہیں. اور اب اسی طرح شام میں بھی، شام خود اہل سنت ان کی تحریک ہے، اس کو کس طریقے سے توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی خادمین حرمین شریفین نے، اسی آل سعود نے، اسی امت کے اس دعوے دار نے کبھی بھی جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے ذرہ بر بھی نہ اسلامی غیرت دکھائی، نہ کوئی عربی غیرت دکھائی. اس میں جو بیچارہ بیچ میں عرب دنیا کا وہ پھنس گیا وہ بشار اسد ہے. بشار اسد اگر جب ایران اس کی حمایت کرتا ہے، یہ نہیں ایک نہ تو وہاں اسلامی حکومت ہے، وہ تو سیکولر حکومت ہے، مگر جو امتیاز مسلمانوں جس نے مسلمانوں کسی حد تک سر اونچا رکھا ہے وہ یہ کہ اگر اسلامی جذبہ نہیں کہیں گے، مثلا عرب غیرت کو لے کے ہی کریں، وہ فلسطینی مسلمانوں کی حمایت میں شانہ بشانہ رہیں، ان کے لیے ہر قسم کی مدد فراہم کی. اور اسلامی دنیا میں عرب میں بالخصوص واحد شام ہے کہ جس نے اسرائیل کے لیے بہت مشکلات کھڑے کی ہیں. اور یہ سب جس طرح آپ نے سوال کی طرف اشارہ کیے کس لیے کریں، یہ سب کاروائی جو ہو رہی ہے اب چونکہ یہاں بوریا بستر گول ہونے کا وقت آ چکا ہے اسرائیل کے لیے، اور وہ دن بھی دور نہیں جس طرح امام خامنئی نے فرمایا کہ 2025 بھی دور کی تاریخ ہے کہ پھر اسرائیل کو دیکھنا پڑے گا. تو یہ اس پریڈکشن کو بچانے کے لیے، وہ اس اسرائیل کو بچانے کے لیے مسلمانوں کو خون بہا رہے ہیں، اگرچہ کسی اور عنوان سے. ٹھیک ہے، تو اب اس کا آپ کیا رزلٹ دیکھتے ہیں کہ جو یہ 1.5 لاکھ لوگوں کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اس کے اوپر حملہ کریں گے، تو آپ یہ کس طرف جہت پہ جائے گا؟ کیا یہ پوری اسلامی دنیا میں آگ لگانے کا باعث بنے گا؟ کیونکہ ایک جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ روس نے بھی اس کے اوپر سخت ریٹیلیٹ کیا ہے اور انہوں نے بھی سخت جواب دیا ہے، کہا کہ یہ اعلان جنگ سعودیہ کی طرف سے تصور کیا جائے گا. دوسرے ایرانی جنرلوں کے بھی میں کل بیانات پڑھ رہا تھا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ مسلمانوں کے ملکوں کے اندر تمام لوگوں کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ پوری اسلامی دنیا میں آگ لگ جائے. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، الحمدللہ آج وہ زمانہ نہیں ہے. اگر کل کی بات ہوتی کہ جب کسی بھی طریقے سے اس کو اسلامی تشخص کے ساتھ جو استحصال کیا جاتا تھا تو کوئی سننے والا نہیں ہوتا تھا. مثلا یہی ایران سعودی عرب جیسا تھا کہ ایران کا بادشاہ اسرائیل سے ملا تھا، امریکہ سے ملا تھا، اور جو بھی سازشیں مسلمانوں کے خلاف ہوتی تھی مسلمانوں کو اس کی بھنک بھی نہیں ملتی تھی. اور سعودی عرب اس سے پہلے بھی ہمیشہ ایسے ہی کر رہے تھے. تو اسلامی انقلاب کے بدولت جو اسلام کی اصلی شناخت اور سیاست کا اندازہ ہوا، آپ دیکھیں کہ یہ پرانے اس نسخے کو شیعہ سنی کے عنوان سے انہوں نے کتنا سرمایہ نہیں لگایا اس بات پہ کہ شیعہ سنی آپس میں دست گریبان ہو جائے، مگر نہیں ہو رہے، کیونکہ مسلمان الحمدللہ اسلامی انقلاب کے بعد بیدار ہونے چلے. وہ اب سیاسی داو پیچوں کو سمجھ رہے ہیں، کون کس مفاد کے لیے کام کر رہا ہے، کون کس کے لیے کام کر رہا ہے، کہاں پر کس مسلک کو کس بات سے فائدہ ہونے والا ہے، نہیں ہونے والا ہے. اس کو عوام الحمدللہ بخوبی سمجھ رہے ہیں. مگر اس کا دوسرا جو سیاسی پہلو ہے، جو فوجیں یہ داخل کرنے والے ہیں، اس کا میں چاہتا ہوں اگر اسلامی ممالک کے درمیان اس قسم کی کوئی توانائی ہوتی تو عالم اسلام میں فلسطین کا مسئلہ قطعی نہیں ہوتا. مگر یہاں ایک سوال تو ہے نا، فلسطین کے لیے تو یہ کبھی بولے نہیں، ویسی ڈیڈ رہی، مگر برادر کشی کے لیے ہمیشہ آگے آ جاتے ہیں. میری تشویش وہاں ہے. بالکل آتے ہیں، مگر اس میں آپ دیکھیں کہ اہل سنت کس طرح وہابیوں کو، حتی خود وہابی اب یہاں سعودی عرب کا وزیر خارجہ بھی اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے کہ بھئی یہ وہابیت کوئی مذہبی نہیں ہے، عبد الوہاب ایک اصلاح طلب تھے. تو یہ خود بھی اپنے آپ کو اب وہابی کہنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ دو ٹوک الحمدللہ اہل سنت عوام نے ان کو ٹھکرایا کہ آپ لوگ یہ
قتل و غارت کی تاریخ رقم کر کے آپ کسی بھی اعتبار سے سنی مذہب کے ترجمان ہیں نہیں. انہوں نے یہی اس کو ایران کو ایک شیعہ دیو کی طرف پیش کرنے کی شیعہ ہراسی کی، یہ شیعہ ارے ہم کو کھا جائے گا، آؤ سنیو اب ہم اس کا کلا کما کر رہیں گے. تو مگر الحمدللہ لوگوں نے سمجھا اور یہ جو انہوں نے اتحاد بنایا اس پہ بھی دنیا نے دیکھا، کیونکہ یہ جو عامر لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں جن کے پاس کوئی اوقات ہی نہیں کیا کریں گے، یہ نہ کبھی عوام کے بیچ میں گئے ہیں نہ عوام کے درد کو سمجھتے ہیں. یمن میں اس طریقے سے جو ابھی تک مقاومت جو کی عوام نے، کیونکہ وہ عوامی تحریک ہے، اور جو سعودی عرب جو کھیل کھیل رہا ہے وہ اس لیے صرف پیسے جہاں تک اس کے ہے اس کا کام چلتا ہے. جب وہ اس پیسے کے کھیل میں ناکام ہو جائے گا اس کے ہاتھ خالی ہو جائے گا، کیونکہ اس کو خیر کرنے پڑتے ہیں کہ پیسے دے کے وہاں یہ بہت یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ مذہبی جذبہ دے کے جہاد کہہ کے وغیرہ یہ کر کے الحمدللہ سنی اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی جو سمجھنے کے لیے بڑا مسئلہ رہتا تھا کہ جو شیعہ اور سنی کے عنوان سے، جس طرح ایک بڑے عالمی سیاستدان نے کہا تھا کہ اگر شیعہ اس کو کہتے ہیں کہ جو مظلوم کا حامی ہو تو پھر میں بھی شیعہ ہوں. یہ پودین نے کہا تھا. تو اب سنی جس کو ایک شیعہ کا نام ایک گالی کی طرف پیش کیا گیا تھا، وہ اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہا ہے کہ مجھے شیعہ کہیں گے. کون وہ مسلمان ہوگا کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہوگا، جو محمد آل محمد کا شیدائی نہیں ہو. تو اب یہ فرق بھی مٹ گیا ہے. اب اسلامی تشخص جو اسلامی انقلاب کے بعد وجود میں آیا کہ اسلامی انقلاب میں پہلے یہ بات رہی کہ یہاں شیعہ حکومت نہیں ہے. اگر شیعہ حکومت ہوتی تو مجلس خبرگان میں شافعی مفتی اعظم نہیں ہوتے، حنفی مفتی اعظم نہیں ہوتے، حنبلی مفتی اعظم نہیں ہوتے، تو حتیٰ پارلیمنٹ میں یہودی نہیں ہوتے، کرسچن نہیں ہوتے، سائبی نہیں ہوتے جن کی کوئی تعداد نہیں، کوئی 5000 کے لوگ ہیں، مگر پھر بھی پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی ہے. بہت شکریہ. یہ قرآنی اسلامی مکتب ہے. تو اس سے اس کو سمجھنے کے لیے کہ دنیا اس کو نہ سمجھے، اس لیے یہ کھیل کھیل رہے ہیں. مگر آپ یقین مانیے گا کہ اور مطمئن رہیں کہ جو یہ کھیل کھیلنے جا رہے ہیں مسلمان الحمدللہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے اپنے مفادات ہیں، امت اسلامی کے مفادات اس میں قطعی مد نظر نہیں ہے، کیونکہ یہ عامر لوگ ہیں، ان کو عوام کی نہ دین کی کوئی فکر ہی نہیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت خوبصورت جو ہے وہ تجزیہ دیا آپ نے. ناظرین آپ سن رہے تھے سید عبدالحسین موسوی صاحب کو ایران کے مقدس ترین شہر قم سے. آپ کی شخصیت جو ہے وہ نامی گرامی جو ہے وہ تجزیہ نگاروں میں آتی ہے. آپ نیوز نور جو نیوز ایجنسی اس کے چیئرمین بھی ہیں. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ بہت اچھی بات کی انہوں نے اور تمام چیزوں کا تجزیہ پیش کیا. یمن سے لے کے وہ چلے اس محدود قلیل ٹائم کے اندر اور ایک خاکہ ہمارے سامنے آ گیا کہ یہ جتنی بھی شرارت ہو رہی ہے یہ بیرونی ایجنڈے کے اوپر ہو رہی ہے اور یہ کامیاب نہیں ہوگی. جیسے ابھی تک تکفیریوں کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اب ان کے آقا میدان میں آئے ہیں، اب ان کی باری ہے. اب یہ کہ مسلمان جو ہے وہ بیدار ہو گئے ہیں اور اس شیعہ سنی کے لڑائی کے بیچ وہ نہیں آ رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہ یہ شیعہ سنی کی لڑائی ہے اور نہ اس سے اسلام کو کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے. یہ صرف اور صرف برادر کشی ہے اور غیروں کا ایجنڈا ہے جس کو کچھ ہمارے مسلم حکمرانوں کے ذریعے سے آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال جو ہے وہ یہ بیداری بھی خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ لوگ بیدار ہو رہے ہیں اور اس چیز میں جو ہے وہ شامل نہیں ہو رہے. ہمیں جانا ہوگا ایک مختصر سی بریک پر. بریک سے واپس آئیں گے تو دوبارہ آپ کے لیے لائیو کالز کھول دیں گے اور آپ کی قیمتی آراء ہمیں دوبارہ درکار ہوگی. چلتے ہیں ایک بریک پہ.